اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے نبی نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، یہ کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت قبول کرتا تو یہ نصیحت اس کو مفید ہوتی۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی فکر میں پڑتے ہو، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ درست ہو۔ جو آپ کے پاس ڈرتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ قرآن تو محض ایک نصیحت ہے، لہٰذا جو چاہے اس کو قبول کرے۔ قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، جو باعزت فرما بردار ہیں۔ خدا کی مار ہو انسان پر، وہ کیسا ناشکرا ہے۔ خدا نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے؟ نطفے سے اس کو بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کر دیا، پھر جب وہ چاہے گا تو اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہرگز نہیں، خدا نے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ کیا ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گنجان باغات اور میوے اور چارہ پیدا کیا، تمہارے اپنے اور تمہارے چوپائیوں کے لیے فائدے کی خاطر۔ پھر
جب شور والی قیامت آئے گی اس دن آدمی بھاگے گا دور اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ہی فکر میں ہوگا جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گی۔ اس روز بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اور بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر گرد ہی گرد نظر آئے گی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہی لوگ کافر اور بدکار ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔